حضور کے توسل کا انکار کرنے والے، آپ کو، اہل سنت کو، میرے آقا کے عاشقوں کو، غلاموں کو، حضور کا وسیلہ پکڑنے والے، حضور سے استشفاء کرنے والوں کو تانا دیتے ہیں، کہ تمہارے عقیدہ درست نہیں. لیکن اب سنیے، ایک لطیفہ بیان کر رہا ہوں تانا دینے والوں کے لیے اور آپ کی تقویت ایمانی کے لیے، کہ حافظ ابن کثیر کا عقیدہ تو یہ تھا کہ اس آیت کی تفسیر میں اس روایت کو کوٹ کیا، اور جب محدث اور مفسر ذاکر جماعتن کہہ دیتا ہے کہ ناقابل شمار کثیر تعداد میں علماء ائمہ کی ایک جماعت نے اس کو روایت کیا، تو گویا وہ اپنی تصدیق کی مہر لگا دیتا ہے. اور اگر اس مفسر اور محدث کو پھر اس روایت سے اختلاف ہو اس کی سند کے ساتھ، تو پھر وہ بعد میں اس کی جرح کرتا ہے. اس کا فرض ہے، اور حافظ ابن کثیر ایسا کرتے ہیں کہ وہ لکھ دیں کہ یہ ضعیف ہے. آپ تفسیر ابن کثیر اٹھائیں، سینکڑوں مقامات پر جہاں ایک روایت بیان کر کے حافظ ابن کثیر کو اتفاق نہیں، اس پر جرح کرتے ہیں، اس کا ضعیف ہونا لکھتے ہیں، اس سے اختلاف کرتے ہیں. اور جب اختلاف نہ کریں، جرح نہ کریں، اور اسے دلیل اور سند اور ثبوت کے طور پہ کوٹ کریں، تو مطلب ہے کہ حافظ ابن کثیر کا اس پر اعتماد اور اعتقاد ہے. اب انہوں نے تو اس پر جرح نہیں کی، دلیل کر دی. اب عقیدے کا حال دیکھیے کہ حافظ ابن کثیر نے نہ اسے رد کیا، نہ اس پر جرح کی، نہ اس پر اعتراض کیا، نہ اس کا انکار کیا، دلیل کے طور پہ لے آئے. اب اس تفسیر پر آج کل کے لوگوں نے، علماء نے اس تفسیر پہ نیچے حاشیہ لکھا ہے. جو مطابع ہوتے ہیں نا، طبع جو چھاپتے ہیں کتب، وہاں تنخواہ کے ساتھ انہوں نے محقق رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ہر مطبع میں تنخواہ دار محقق ہوتے ہیں جو کتابوں کی تخریج کرتے اور تحقیق کرتے ہیں نیچے حاشیہ میں. اب حافظ ابن کثیر تو بیان کر کے اس پر کوئی جرح اور اعتراض بولیے نہیں کرتے. اب نیچے جو محقق صاحب ہے، جو ماہانہ تنخواہ پر رکھے ہوئے ہیں چھاپا خانے والے نے، جو تنخواہ دار ہیں، وہ نیچے لکھتے ہیں، سنیے، وہ اس کو بیان کر کے نیچے وہ اس کے اوپر رد کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں ہیا حکایت باطلۃ، یہ جھوٹی حکایت ہے. یعنی جس حکایت کا باطل ہونا حافظ ابن کثیر کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ ان کے 1100 سال، 1000 سال بعد آج کے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. حکایت باطلہ کو حافظ ابن کثیر روایت کریں، اور آج کا تنخواہ دار محقق جس کو امام ابن کثیر ذاکر جماعتن کہہ کے اس پر مہر تصدیق لگائے اور جرح تک کے بھی کرنے کے کو نہ کرنا گوارا کرے، اس کو کہیں یہ حکایت باطلہ کہہ کے اور قصہ واہیہ ہے، نیچے رد کر دیا. گویا حافظ ابن کثیر کی بات بھی اگر اپنے عقیدے کے مطابق پسند نہ آئے تو اب ابن کثیر بھی رد ہے، اب ابن تیمیہ کی بات بھی رد ہوتی ہے، ابن القیم کی بھی رد ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ معیار عقیدے کا نہ قرآن رہا، نہ حدیث رہی، نہ اسوہ صحابہ رہا، نہ احادیث کی روایات رہی، نہ ائمہ محدثین اور مفسرین کا قول رہا. جو کچھ وہ اعتقاد میں لکھ گئے، جو منشا کو پسند نہیں آیا، نیچے آج کے محقق حاشیے میں لکھ رہے ہیں کہ یہ حکایت باطلہ اور قصہ واہیہ ہے. اب اندازہ کریں تو کون پھرا عقائد سے؟ توسل کرنے والے یا توسل کا انکار کرنے والے؟ کون پھر گیا؟ اور پھر آگے لطف کی بات یہ ہے، وہ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے جن لوگوں نے حضور کے وصال کے بعد، حضور سے وصال کے بعد توسل کا جواز ثابت کیا ہے. امام حافظ ابن کثیر وصال کے بعد توسل کا جواز ثابت کر رہے ہیں یہ لکھ کر، اور نیچے تنخواہ دار محقق وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد جواز توسل کا ثابت نہیں. آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا بدل گیا زمانہ. اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ یہ صرف حافظ ابن کثیر نہیں، پھر اسی واقعہ کو امام نووی نے بھی بیان کیا. بولیے، امام نووی نے بیان کیا اسی واقعہ کو اپنی کتاب شرح المہذب میں،
اور فقہ حنفی کے امام شیرازی نے المجموع میں، جو امام شافعی کے مذہب پر فقہ شافعی کی غالباً دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے، مستند مصادر اعلیٰ میں سے شرح مہذب المجموع، اس پہ امام نووی نے اس کو روایت کیا، امام نووی نے اس کو الایضاح میں روایت کیا، اور امام نووی وہ ہیں جن کی ریاض الصالحین اور ان کی جمیع کتب عرب و عجم میں اور مکہ اور مدینہ حرمین شریفین میں سبقاً درسن پڑھائی جاتی ہے، تو امام نووی نے بھی اس سے استدلال کیا، مگر سب ائمہ نے جو استدلال کیا اب وہ باطل ہو گئی، کیونکہ عقیدے سے اس کا جوڑ نہیں بنا۔ اب یہ محشی یہ بات کر رہے ہیں، اب یہ حافظ ابن کثیر تھے، اب جو بات آگے یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں اسی واقعہ پر، صرف حافظ ابن کثیر کی بات نہیں، اس کو یہ امام حافظ ابن کثیر کی بات میں نے کر دی، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، اور امام نووی نے اسی کو میں نے عرض کر دیا کہ اس کو روایت کیا سند کے طور پر امام نووی نے، وہ حوالہ لے لیں المجموع شرح المہذب، اسی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کی آیت کے تحت امام نووی صاحب ریاض الصالحین، جو سب سے بڑا معتمد انسائکلوپیڈیا ہے فقہ شافعی کا، اس کی جلد 9 میں صفحہ 213 باب الحج، حج اور عمرہ کی صفت بیان کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری کے احکام پر آئے ہیں اور اس آیت کریمہ کو پیش کیا ہے، اور امام نووی لکھتے ہیں کہ سب سے احسن قول ہے جو امام ماوردی نے روایت کیا اور قاضی ابو طیب نے روایت کیا، اور کہتے ہیں وسائر اصحابنا، اور ہمارے شافعی تمام اماموں نے روایت کیا، یہ امام نووی کہہ رہے ہیں وسائر اصحابنا، میں آپ کو شرح المہذب امام نووی کی کوٹ کر رہا ہوں صفحہ 213، وسائر اصحابنا، اور ہمارے مذہب شافعی کے تمام اماموں نے جس کو روایت کیا عن العتبی مستحسنین لہو، اور سب نے اس روایت کو حسن قرار دیا، اس روایت کو مقبول قرار دیا، اور پھر وہ بیان کرتے ہیں یہی واقعہ کنت جالسا عند قبر الرسول فجاء اعرابی فقال السلام علیک یا رسول اللہ وسمعت یقول ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك الى آخر الآیہ وقد جئتك مستغفرا من ذنبی مستشفعا بك الى ربی ثم انشا یقول یا خیر من دفنت بإلقاء اعظمہ، پھر پورا واقعہ بیان کر کے کہتے ثم انصرف فحملتنی عینایا، امام مطبی کہتے ہیں کہ پھر میری آنکھ لگ گئی، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم فقال یا عتبی الحق الى الاعرابی فبشرہ بان اللہ قد غفر له۔ اب یہ امام نووی کو کوٹ کیا کہ کہا کہ اے عتبی جا اس عرابی کو خوشخبری سنا کہ تیری شفاعت اور حاضری وسیلہ قبول ہوا، خدا نے تجھے معاف کر دیا۔ اب یہ امام نووی کا حوالہ میں نے شرح المہذب کتاب المجموع کا دے دیا۔ اب پھر اس کے بعد مذہب حنبلی کی طرف آ جائیے، امام احمد بن حنبل کا مذہب غالباً آج سب سے بڑی کتاب 1200-1300 سال کی مذہب حنبلی کی تاریخ میں فقہ حنبلی کی المغنی، کیا جس کے مصنف ہیں امام موفق الدین ابن قدامہ المقدسی، امام ابن قدامہ المقدسی، جن کی وفات 620 ہجری میں ہوئی، یعنی آج سے 900 سال قبل۔ وہ کتاب المغنی میں اسی مقام کتاب الحج کے تحت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کے تحت یہ پورا واقعہ لائے ہیں امام ابن قدامہ حضرت عتبی سے، اور حضرت عتبی جن کی یہ روایت ہے، جن کو آقا خواب میں ملے اور بشارت دی، ان کا نام ہے محمد بن عبید اللہ بن عمرو۔ عتبی کا نام ہے محمد بن عبید اللہ بن عمرو، اور یہ محمد بن عبید اللہ بن عمرو کون ہیں؟ امام عتبی جن کے نام سے یہ واقعۃ العتبی مشہور ہے، وہ محدث ہیں، خود محدث ہیں۔ انہوں نے امام سفیان بن عیینہ
اور ان کے زمانے کے جلیل القدر ائمہ سے روایت کیا، اور امام عتبی محمد بن عبید اللہ بن عمرو سے، آگے امام ابو حاتم السجستانی نے روایت کیا، امام نخعی نے روایت کیا، اور وفات امام عتبی کی 2028 ہجری میں ہوئی، یعنی آقا علیہ السلام کے وصال کے 200-250 سال بعد کا یہ واقعہ ہے جو امام عتبی کی روایت ہے۔ اب امام ابن قدامہ روایت کر رہے ہیں، یروی عن العتبی، پھر آگے پورا واقعہ ہے، آیت پیش کی ہے یہ، اور تواب الرحیمہ کے بعد کہتے ہیں کہ اس عرابی نے کہا وقد، اب میں امام ابن قدامہ الحنبلی کو کوٹ کر رہا ہوں، پہلے حافظ ابن کثیر کو کیا، پھر امام نووی الشافعی کو کیا، اب ابن قدامہ الحنبلی کو کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ پیش کر دیا، حضور کی آیت کریمہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی، اور پھر اس نے کہا قد جئتک مستغفرا لذنبی مستشفعا بک الی ربی ثم انشا یقول یا خیر من دفنت بالقاء اعظم، پھر پورے شعر بیان کیے۔ اور پھر امام عتبی محمد بن عبید اللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ اس کے بعد فحملتنی عینی فنمت فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم فقال یا عتبی الحق الاعرابی فبشرہ ان اللہ قد غفر له، جاؤ اس کو خوشخبری دو کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اور یہ سارا بیان کر کے پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر مستحب ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو اور حضور کے روضہ اقدس کی طرف چہرہ کر کے سلام کہے، اور اس طرح اس کو استدلال کر کے پھر توسل کی بات کی۔ یہ امام ابن قدامہ کی روایت، امام ابن قدامہ کی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ہر شخص کے لیے حکم ہے قیامت تک کہ جب اسی مقام پر آئے تو اللہم یہ پڑھ انکا قلت وقولک الحق، یہ کہے باری تعالیٰ تو نے فرمایا اور تیرا قول حق ہے، ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤکا، ظلم کر بیٹھو جانوں پر تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہ آیت پڑھے، اور آیت پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام سے خطاب کرے، ہر شخص آج قیامت تک یہ حکم ہے۔ فقہ حنبلی، شافعی، مالکی اور فقہ حنفی کے اماموں نے مسئلہ بیان کیا کتب فقہ میں، اور کہے وقد اتیتک مستغفرا من ذنوبی مستشفعا بک الی ربی فاسألک یا رب ان توجب لی المغفرہ کما اوجبتہا لمن اتاہ فی حیاتہ، اور یہ کہے کہ باری تعالیٰ تو مجھے حضور کے وسیلے سے اسی طرح بخشش عطا کر جیسے ان لوگوں کو عطا کرتا تھا جو حضور کی بارگاہ میں حیات ظاہری میں آتے تھے۔ گویا حضور کی حیات ظاہری اور وصال کے بعد حضور کے توسل اور شفاعت کا فیض برابر جاری ہے۔ یہ پھر بیان کر کے وہ پھر آگے وہ بیان کرتے امام ابن قدامہ کہ یہ عمل کر کے حضرت عبداللہ بن عمر کیا کرتے کہ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری بیان کرتے ہیں انہو ناظر الی ابن عمر، عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ وہ سب کچھ حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے وہ یادہ یدہ علی مقعد النبی، پھر وہ آقا علیہ السلام کے ممبر کی طرف جاتے جہاں آقا علیہ السلام بیٹھتے تھے، اس ممبر پر ثم یادہ علی وجہہ، اپنے ہاتھ میرے آقا کے بیٹھنے کی جگہ پہ رکھ دیتے اور مس کرتے، ثم یادہ علی وجہہ، اور حضور کے قدم جن جگہوں پر لگے ہوتے ہاتھ لگا کر پھر عبداللہ بن عمر اپنے چہرے پر مل لیتے تھے۔ حضور کے توسل نفسی بھی کرتے، توسل کلامی بھی کرتے اور توسل مکانی بھی کرتے۔ یہ امام ابن قدامہ نے روایت کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام ابن حافظ ابن کثیر کی آپ نے سن لی، امام نووی کی آپ نے سن لی، اور امام ابن قدامہ الحنبلی کی آپ نے سن لی۔ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد روضہ اقدس پر جا کر حضور سے توسل کرنا تو وسیلہ مصطفیٰ کا فیض اور شفاعت مصطفیٰ کا فیض جیسے حیات ظاہری میں جاری تھا اس طرح آج بھی جاری و ساری ہے، اور یہ قیامت تک اور یوم قیامت میں اور بعد از یوم قیامت جنت میں بھی جاری رہے گا۔ پھر آگے اگلی حدیث سنیے، امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں۔ امام احمد بن، اور سعودی عرب میں آج
سرکاری طور پر فقہ اور مذہب کہنے کو فقہ حنبلی ہے. وہ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں مسند میں حدیث نمبر 23,585 ہے جو اس وقت کوٹ کر رہا ہوں. اب دوسرا ریفرنس حدیث کا دے رہا ہوں. کوئی کہہ سکتا ہے یہ اتبی محمد بن عبید اللہ یہ تو ائمہ محدثین میں سے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک امام اتبی کی بات نہیں، یہ 1400 سال کے کل ائمہ حدیث و فقہ کا اس پر اجماع ہے کہ انہوں نے حضور کی بارگاہ کی حاضری پر توسل کے معنی میں اور توسل کے مقام پر اس روایت کو ریکارڈ کیا اور پھر کسی نے رد نہیں کیا. نہ حافظ ابن کثیر نے رد کیا اور اس کو حکایت باطلہ کہا، نہ امام نووی نے رد کیا، نہ امام ابن قدامہ میں رد کیا. ارے نہ حنفی امام رد کرے، نہ شافعی امام رد کرے، نہ حنبلی امام رد کرے. آج کس کو حق ہے جس پر 1000 سال ائمہ اور اکابر کا اجماع رہا ہو اور وہ احکام میں حج کے تحت اس کو روایت کریں اور مسئلہ شریعت کا بیان کریں، ہم اس کو حکایت واہیہ اور باطلہ قرار دیں؟ اس کا مطلب ہے ہمارے عقیدے واہیات ہو گئے اور باطل ہو گئے. اب امام احمد بن حنبل کی حدیث دوسرے صحابی کا حال سنیے. وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز مروان، یہ مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 23,585 گرم ڈال دیں 23,585. مروان ایک روز روضہ رسول پہ آیا، اموی حکمران آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. مروان بن حکم معروف شخص ہے، اموی حکمران مروان بن حکم روضہ رسول پہ حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس نے آ کے دیکھا کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی قبر انور کے اوپر اپنا چہرہ ڈال کے گرا پڑا ہے. روضہ رسول پر اونھے منہ چہرہ حضور کے روضہ پاک کے ساتھ رگڑ کے مس کر کے گرا پڑا ہے ایک شخص. یہ مروان بن حکم نے دیکھا. میں پہلے حدیث کے لفظ پڑھ لوں پورے پھر معنی سمجھا دیتا ہوں. قال اقبل مروان یوما فوجد رجلا وادئا وجهه على القبر فقال اتدري ما تصنع فاقبل عليه فاذا هو ابو ایوب الانصاری. مروان بن حکم نے دیکھا کہ ایک شخص حضور کے روضہ اقدس کے اوپر گرا پڑا ہے چہرہ ڈال کر. وہ آگے بڑھا، اس نے اس شخص کے کندھوں کو پکڑا، کندھے کو، اور دبا کر اس نے کہا تدری ما تصنع، اے شخص جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ آقا علیہ السلام کی قبر انور پر اونھے لیٹے پڑے ہو، گر کر چہرہ رگڑ رہے ہو، جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ جب اس نے یہ کہا فاقبل علیہ، اس شخص نے اس طرح پیچھے مڑ کے دیکھا. جب چہرہ اس نے پیچھے مڑ کے کیا فاذا هو ابو ایوب الانصاری، وہ میرے آقا کے صحابی ابو ایوب انصاری تھے رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھیے صحابہ کے عقیدے کیا تھے. ابو ایوب انصاری تھے. اب مروان نے کہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے اس کی بات سن کے مڑ کے دیکھا. ان کا جواب دیکھیے، خدا کی قسم قیامت تک اس قیمت کا جملہ کوئی نہیں لا سکتا. حضرت ابو ایوب انصاری نے جواب میں کہا، مروان کی طرف نگاہیں اٹھا کے بولا، نام یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم آت الحجر. مروان بن حکم زبان سنبھال، ہوش سے بات کر. میں رسول پاک کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. ہائے 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 ہائے. نام یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، میں رسول پاک کی بارگاہ میں آ کے اپنا دکھ سنا رہا ہوں، رونا رو رہا ہوں، آقا کو سنا رہا ہوں. ولم آت الحجر، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا کہ میری سنے گا نہیں. یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو روایت دے دی. اب اسی روایت کو جو امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی تھی، سنتے آئیے، اسی کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا الگ سند کے ساتھ، اور پھر اس کے راوی
پہلی حدیث کے راوی داؤد بن ابی صالح تھے، مگر امام طبرانی نے المعجم الکبیر حدیث نمبر 3999 اس میں راوی مطلب بن عبداللہ ہے، لفظ یہی، الگ سند۔ اب دیکھیے کتنے طرق سے ابو ایوب انصاری کی یہ روایت اور حدیث آئی ہے۔ پھر اسی کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا، امام حاکم نے، اور لفظ وہی ہیں، سب ایک ہی کلمات ہیں کہ انہوں نے پوچھا جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، میں آقا کی بارگاہ میں آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا کہ میری سنے نہیں۔ یہ سن کے آگے ائمہ حدیث نے کہا ذا حدیث صحیح الاسناد، اور امام ذہبی نے اپنی تلخیص میں بھی اس حدیث کو صحیح کہا۔ سن لیں، امام ذہبی نے بھی اپنی تلخیص میں اس حدیث کو بولیے صحیح کہا۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں، آج علم کا جنازہ نکل گیا، لوگ پڑھتے کم ہیں، غصہ زیادہ کرتے ہیں، مطالعہ کم، تحقیق کم، کتابوں کے سمندروں میں غوطہ زنی نہیں، کھنگالنا نہیں، بس اپنے عقیدے میں، ذہن میں، دل و دماغ میں جو خیالات رچ بس گئے ہیں، جو بات اس کے مطابق ملے قبول کرنا، جو نہ ملے پھر کیڑے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس حدیث پر ایک عجیب بات فن حدیث کی ہے، ذرا سنیے، اس کا تعلق جرح و تعدیل کے فن کے ساتھ ہے۔ جب یہ حدیث آ گئی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اور انہوں نے لفظ بول دیا کہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا جو نہیں سنتا، میں آقا کے پاس آیا ہوں، تو بہت بڑا عقیدے کا اصول قائم ہو گیا کہ قیامت تک جو پکارے گا مصطفیٰ سنیں گے، اور یہ کہنا گستاخی ہوگی کہ کوئی کہے کہ پتھر ہیں کیا کرتے ہو۔ اب چونکہ بڑی بات ہو گئی حدیث میں، لہذا ان کی کوشش تھی کہ اب اس سے جان کیسے چھڑائیں، لہذا اس حدیث میں ایک راوی ہیں داؤد بن ابی صالح، اس حدیث کے ایک بولیے راوی ہیں داؤد بن ابی صالح، وہ مسند احمد بن حنبل میں بھی وہ راوی ہیں اور مستدرک حاکم میں بھی راوی ہیں۔ اب اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ اس کے اسناد ضعیف ہیں، یہ اعتراض کیا جاتا ہے، اور ضعیف کیوں ہے کہ اس کے متن میں نکارت ہے، یعنی متن قابل قبول نہیں، سند میں کوئی حرج نہیں، متن قابل قبول کیوں نہیں کہ متن اپنی منشا کے عقیدے کے مطابق نہیں، تو اپنے من کو فائق بنا دیا رسول پاک کی حدیث سے، اور پھر ایک اور کیڑا نکالا کہ داؤد بن ابی صالح، اس کی جہالت، کہ داؤد بن ابی صالح کے اوپر اعتراض کیا۔ اب سن لیجئے کہ یہ داؤد بن ابی صالح جو روایت کر رہے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری سے، کیونکہ ان کے سامنے کھڑے ہیں نا، وہ واقعہ روایت کر رہے ہیں ڈائریکٹ۔ اب کہا ان کے اوپر کہ وہ ضعف ہے ان میں۔ اب علم کا جنازہ کتنا نکل گیا ہے۔ وہ داؤد بن ابی صالح نام کے دو راوی ہیں تابعین میں سے، ایک کا نام ہے داؤد بن ابی صالح اللیثی المدنی۔ یہ جو داؤد بن ابی صالح اللیثی المدنی ہیں، تہذیب الکمال میں اور اسماء و رجال کی کتب میں اس راوی کے بارے میں خواہ امام ابو زرع نے لکھا، امام بخاری نے لکھا، جس نے بھی لکھا، ابو حاتم نے لکھا، اس راوی جو میں نے آپ کو بتایا داؤد بن ابی صالح اللیثی المدنی، اس کے بارے میں لکھا کہ یہ مجہول ہے، اور اس وجہ سے یہ حدیث منکر ہے، یہ منکر الحدیث ہے۔ اب جب اس پر تحقیق کی تو اب میں بتانا چاہتا ہوں علم کا جنازہ کتنا نکل گیا، یا علمی خیانت ہے یا علم کا جنازہ ہو گیا ہے۔ اب یہ راوی داؤد بن ابی صالح اللیثی المدنی راوی ہی نہیں ہے اس حدیث کے، جن کے مجہول ہونے کو نکال کر کتب اسماء و رجال سے اس حدیث کے ضعیف ہونے کا حکم لگا دیا۔ داؤد بن ابی صالح ضرور ہیں، مگر وہ داؤد بن ابی صالح جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ اللیثی المدنی نہیں، اور اس ابن ابی صالح اللیثی المدنی پر
جرح و تعدیل کے ائمہ نے مجہول ہونے اور منکر ہونے کا حکم لگایا، مگر یہ جو مجہول و منکر ہے یہ داؤد بن ابی صالح اللیثی المدنی، اس نے تو حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہی نہیں کیا. ابو ایوب انصاری سے اس کی روایت ہی ثابت نہیں. تو پتا چلا کہ یہ داؤد بن ابی صالح اللیثی المدنی جس پر منکر اور مجہول ہونے کا حکم لگایا گیا، یہ وہ راوی نہیں ہے. اسی نام کا ایک اور راوی ہے، اسی نام کا، اور ان کا نام ہے داؤد بن ابی صالح الحجازی. اس حدیث کے راوی اللیثی المدنی داؤد نہیں بلکہ داؤد بن ابی صالح الحجازی ہیں. اور پہلے نے جو مجہول و منکر ہے اس نے ابو ایوب انصاری سے روایت نہیں کیا، اور الحجازی نے ابو ایوب انصاری سے روایت کیا. اور یہ میں کوٹ کر رہا ہوں امام، جو کتاب آپ کو بتا رہا ہوں، امام مزی کی تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، امام مزی کی، اٹھا لیں اس کی 8ویں جلد. اور داؤد بن ابی صالح اللیثی اس کی فہرست میں نمبر تھا 1765. جو غلطی سے یہ سمجھ لیا گیا یا بددیانتی سے اور حدیث کو ضعیف کہا، جبکہ دوسرا اسی نام کا راوی اس کا ذکر آیا ہے 1766 نمبر پر، اور امام مزی نے بریکٹ لگا کے کہا ہے تمییز، لوگوں فرق کرنا، داؤد بن ابی صالح لیثی مدنی اور راوی ہے، اور اس نے حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت نہیں کیا. وہ داؤد بن ابی صالح جو ابو ایوب انصاری سے روایت کرتا ہے وہ اللیثی المدنی نہیں بلکہ داؤد بن ابی صالح حجازی ہے، یروی عن ابی ایوب الانصاری، وہ روایت کرتے ہیں ابو ایوب انصاری سے. اور ان کو پھر امام حافظ ابن حجر عسقلانی نے پھر تمییز کا عنوان لگایا تاکہ فرق کیا جائے کہ داؤد بن ابی صالح نام کے دو راوی ہیں، ایک لیثی مدنی وہ منکر ہے، اس کی حدیث ضعیف ہے، دوسرا حجازی ہے، یہ منکر نہیں، یہ راوی مقبول ہے. پھر اس پر تہذیب و تہذیب میں امام ابن حجر عسقلانی نے 1792 نمبر پر تمجیز کا قاعدہ قائم کر کے کہا داؤد بن ابی صالح حجازی مقبول من الثالثہ، یہ روا عن ابی ایوب الانصاری وہو مقبول، اس کی روایت ضعیف نہیں. آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے ظلم کی بات ہے. راوی اگر دو نام کے مل گئے تو جو ضعیف ہے اس کو جڑ دیا جھوٹا، حالانکہ وہ اصل راوی نہیں تھا، اصل راوی مقبول ہے، اور اگر اسے مانا جاتا تو حدیث ضعیف نہیں رہتی، مقبول ہوتی. ائمہ نے اس کی تصریح کر دی. تو عقیدے میں ظلم کا عالم یہ ہے کہ جو بات مطلب کے مطابق نہ ملے، مطلب کے مطابق اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ امام ابن قدامہ نے اور مختلف ائمہ نے اس کو بیان کیا. اور میں عرض کر چکا کہ پھر صرف آقا علیہ السلام کے زمانے اقدس کی بات نہیں، آقا علیہ السلام کے زمانے کے بعد بالکل قریب کی بات، صدی دو صدی کی بات نہیں. آقا علیہ السلام کے مزار اقدس کا فیض اور توسل امت کو آج تک اور قیامت تک اسی طرح جاری و ساری ہے جس طرح قرون اولا میں جاری و ساری تھا. تو میں اس لیے یہ روایت آپ کو عرابی کا واقعہ دیا، حضرت عتبی کا واقعہ پیش کیا، اور اس کو پھر ابن قدامہ ابن کثیر کے حوالے سے دیا. پھر اسی کو ابن قدامہ نے پوری تفصیل کے ساتھ شرح و بس کے ساتھ احکام حج میں روایت کیا. اب علاوہ اس کے آئیے امام سمہودی اور امام محمد بن موسیٰ بن نعمان مصباح الظلام میں، اور امام سمہودی وفاء الوفا میں آگے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر حضور کو پکارنا اور حضور سے مدد طلبی کرنا، استشفاء کرنا، توسل کرنا، یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں، یہ آج بھی جاری و ساری ہے. اب امام سمہودی کی وفاء الوفا سے کوٹ کر رہا ہوں.
اور وہ روایت کرتے ہیں امام ابو بکر بن المقری کا واقعہ. امام ابو بکر بن مقری ان کی وفات 381 ہجری میں ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں، ایمان افروز روایتیں، میں اور امام طبرانی خود محدث صاحب معاجم امام طبرانی اور امام ابو الشیخ، ہم تینوں، یہ امام حدیث ہیں تینوں، ہم تینوں حرم نبوی میں حاضر تھے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے. وَكُنَّا عَلَى حَالَتٍ، اور ہماری عجیب حالت تھی کہ کئی دنوں سے بھوک تھی، کئی دنوں سے بھوکے تھے، کھانا نہیں ملا تھا. اور اس دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں طویل سفر فقر اور فاقہ کے ساتھ آپ پہنچے. فلما کان وقت العشاء، میں نے امام سمودی کی وفاء الوفا جلد 4 وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، امام نور الدین علی بن عبداللہ الحسنی السمودی اور امام محمد بن موسیٰ النعمان کی مصباح الظلام اور ان کی وفاء الوفا فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے. فلما کان وقت العشاء حضرت قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بتانا چاہتا ہوں کہ ائمہ حدیث کے عقیدے 1400 سال میں ہر زمانے میں کیا رہے ہیں. کیا یہ عقیدے آج ہم نے گڑھے ہیں یا تسلسل سے 1400 سال کی تاریخ میں کل امام جن کی حدیث کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، جن کو سند لیا جاتا ہے کہ ان کے عقیدے کیا تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں، امام طبرانی اور امام ابو الشیخ، ہم حرم رسول میں حاضر تھے اور 3 دن گزر گئے تھے بھوک میں، ہماری حالت عجیب تھی. عشاء کی نماز پڑھی تو پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرماتے ہیں کہ امام ابو القاسم طبرانی وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ جا. میں آقا کی بارگاہ میں گیا، امام ابو بکر بن المقری، اور جا کے عرض کیا سنیے، امت میرے آقا کی اولاد کی طرح ہے اور آقا کا پیار امت کے ساتھ ماں باپ کی، ماں کی مامتا اور باپ کی شفقت پدری سے بھی بڑھ کر ہے. اگر کوئی آقا سے تعلق استوار کر لے، عشق و محبت کا، غلامی کا، توسل کا، استشفاء کا، اور حضور سے پکارنا سیکھ لے اور صدق کے دل سے آقا سے تعلق بنا لے، تو خدا کی قسم ماں کی مامتا بعد میں تڑپتی ہے، بارگاہ مصطفیٰ کا کرم پہلے آتا ہے. اب صاحب وفا الوفا بیان کرتے ہیں کہ ہم نے امام مقری اور امام طبرانی نے اور امام ابو الشیخ آقا کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا، فقلت یا رسول اللہ الجو، آقا بھوک سے مر گئے. آقا کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ کئی دن سے بھوکے ہیں، کئی دن سے بھوکے ہیں. وانصرفت، پھر میں یہ عرض کر کے حضور کی بارگاہ میں پیچھے مڑا. فقال لی ابو القاسم الطبرانی اجلس، تو امام طبرانی نے کہا یہی بیٹھ جا. آج 2 صورتوں میں سے کوئی اور نہیں، اگر آقا نے سن لی ہے تمہاری اور قبول کر لی درخواست تو رزق آئے گا، اور اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہیں کی تو موت آئے گی. یہ امام طبرانی نے فرمایا، صاحب معجم کبیر، معجم صغیر، معجم اوسط. انہوں نے کہا بیٹھ جا، اب حضور کو درخواست پیش کی ہے تو انتظار کر. کہتے ہیں پھر امام ابو بکر المقری بیان کرتے ہیں کہ وہیں بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی، اور میں وہاں تھا، امام ابو شیخ تھے، امام طبرانی تھے انتظار میں. فحاضر بالباب علوی، کہ اچانک مسجد نبوی کے دروازے سے ایک سید زادہ نمودار ہوا، ایک جوان سید نمودار ہوا. فدکا ففتحنا لہو، اس نے رات عشاء کے بعد کا واقعہ تھا، دروازہ بند ہو گیا تھا، دروازہ بند ہو گیا تھا. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، آیا، ہم نے دروازہ کھولا. فَإِذَا مَعَهُ غُلَامَانِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ زَنْبِيلٌ فِيهِ شَيْءٌ كَثِيرٌ. وہ اندر آیا، اس نے کہا میں سید زادہ ہوں. اس کے ساتھ 2 جوان اور تھے بچے، اور انہوں نے تھال اٹھائے ہوئے تھے، کھانوں کے تھال اٹھائے ہوئے تھے، کھانوں کے، پھلوں کے، میوے کے،
مدینہ کے کھانوں سے بھرے ہوئے تھال اٹھائے تھے، اور اس نے کہا کہ میں آقا کی اولاد میں سے سید زادہ ہوں، سب سے پہلے کہا کہ بیٹھ کے کھا لیجئے۔ ہم نے کھا لیا کھانا، جب کھا لیا وہ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ فلما فرغنا من الطعام قال العلوی، جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو سید نے بولا کہ تم نے اپنے بھوکے ہونے کی شکایت آقا سے کی ہے نا، آقا سے شکایت کی۔ اور پھر کیا ہوا؟ ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں گھر ابھی لیٹا ہی تھا، عشاء کی نماز پڑھ کے آنکھ لگی تھی کہ آقا میرے خواب میں تشریف لائے۔ فرمایا بیٹے 3 امام حدیث کے آئے ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں، ابھی میرے مدینے کا کھانے کے تھال تیار کر اور جا کے ان کو کھلا۔ اور میں کھانا لے کر آپ کا حضور کے حکم پر حاضر ہو گیا۔ اس پورے واقعہ کو حضور کا استدعا کرنا، التجا کرنا، استغاثہ کرنا، استعانت کرنا اور آقا کا جواب دینا، اس کو امام اس کو سمودی نے وفا الوفا میں روایت کیا، اس کو امام ابن الجوزی نے اس کو الوفا میں لیا، اور امام اندلسی نے المصباح میں لیا، صاحب بہجت النفوس میں لیا، اور ان کے حالات کو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لیا۔ اس نے کہا کہ آقا نے خواب میں فرمایا کہ میں لے کے حاضر ہو گیا ہوں۔ اسی طرح امام سمودی امام ابو الخیر الاقطع کی روایت بیان کرتے ہیں، اور امام ابو الخیر الاقطع اس کو پھر امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں بیان کیا۔ ان کی وفات 347 ہجری میں ہوئی، صاحب احوال و کرامات تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ پاک میں حاضر ہوا طویل سفر کے بعد، 5 دن سے فاقے کے ساتھ تھا۔ اب میں جو کوٹ کر رہا ہوں یہ لوگوں کے قصے کہانیاں نہیں، یہ روایت کرنے والے محدث سمودی ہیں، اور جن کے واقعات بیان کر رہے ہیں وہ جلیل اور قدر ائمہ حدیث ہیں، اور اکابر علماء اعلام اور صلحاء، جن کو امام ذہبی جیسے ائمہ نے اور ابن الجوزی جیسے ائمہ نے اپنی کتابوں میں جن کے تراجم لکھے۔ یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتابوں سے واقعات نہیں، ائمہ حدیث کی روایتیں ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ 5 دن سے فاقے میں تھے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، فتقدمت الی القبر، داخل ہوتے ہی حضور کی قبر انور پر گیا، وسلمت علی النبی وعلی ابی بکر وعمر، سلام عرض کیا، اور سلام عرض کر کے عرض کیا یا رسول اللہ، بھوکے تھے، ادب کے ساتھ صرف یہ جملہ بولا، قلت انا ضیفک یا رسول اللہ، آقا آج ہم آپ کے مہمان ہیں۔ ہائے 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 ہائے، آقا آج ہم آپ کے مہمان ہیں۔ ارے جب حضور سے تعلق کٹ گئے، آقا سے رشتے کٹ گئے، نہ محبت کا دھاگا رہا، نہ عشق کا، نہ ادب کا دھاگا رہا، نہ توسل کا، نہ استشفاء کا، نہ روحانی استنباء اخذ فیض کا، جب رشتے کٹ گئے تو آپ اندھے ہو گئے۔ اندھے کو کچھ نظر نہ آئے تو حقیقت کے وجود کا کیسے انکار کرے گا؟ ارے ان سے پوچھو جن کے رشتے بارگاہ مصطفیٰ سے قائم ہیں، جن کا تعلق قائم ہے مصطفیٰ کی بارگاہ سے، جن کا ہر وقت مصطفیٰ سے رشتہ رہتا ہے، وہ التجا پہنچاتے ہیں، حضور کی عطائیں انہیں آتی ہیں۔ امام ابو الخیر الاقطع جن کا میں نے کوٹ کیا، اب انہوں نے روایت کیا، یہ 347 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کا ترجمہ بھی امام ذہبی جو جرح و تعدیل اور حدیث کے امام ہیں، انہوں نے سیر و اعلام النبلاء میں لیا۔ میں معمولی لوگوں کی روایت نہیں دے رہا ہوں۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جا کے عرض کیا آقا انا ضیفک یا رسول اللہ، آپ کے مہمان ہیں آج، تنحیت ونمت، پھر سو گئے، وہ آنکھ لگ گئی، فرأیت فی المنام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آنکھ لگی تھی تو آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، وابو بکر عن یمینہ وعمر عن شمالہ وعلی بن ابی طالب بین یدیہ، آقا تشریف لائے اس شان سے کہ ابو بکر صدیق آپ کی دائیں جانب ہیں، سیدنا فاروق اعظم آپ کی بائیں جانب ہیں، اور سیدنا علی شیر خدا آپ کے آگے آگے چل رہے ہیں،
راستہ بنانے کے لیے میرے آقا کا ہمارے پاس پہنچے. فحرکنی علی، میں لیٹا تھا، آنکھ لگ گئی تھی. حضرت علی شیر خدا نے عالم خواب میں مجھے پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمایا قم، اٹھو، قد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا تشریف لے آئے. امام سمودی روایت کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تمام ائمہ مختلف جن کو کوٹ کیا ان سب نے احوال میں بیان کیا ہے. اٹھو آقا تشریف لے آئے. کہتے ہیں فوری میں اٹھ گیا، اٹھا، میں اٹھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آنکھ کھول کے دیکھنے لگا تو آقا علیہ السلام میرے سامنے تھے، تشریف لائے. آقا علیہ السلام نے کھانے کے لیے میں روٹی عطا کی. بیٹے بھوکے آئے ہو، یہ کھانا لے لو، روٹی لو. میں نے خواب میں وہ روٹی کھائی اور خواب کی حالت میں آدھی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی. اب امام سمودی نے روایت کیا اور امام ابو الخیر الاقطع ان کی روایت سے کہ آدھی روٹی کھائی تھی، آنکھ کھل گئی، اور کہتے ہیں خدا کی قسم آنکھ کھولی فیضا فی یدی نصف رغیف، آدھی روٹی آنکھ کھلی تو میرے ہاتھ میں تھی، آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی. اب اس امام ابو الخیر الاقطع کے احوال ان کو امام سلمی نے طبقات، بتا رہا ہوں کہ کتنی بڑی سند ہے. امام سلمی نے طبقات الصوفیہ میں روایت کیا. ان کے احوال اور ترجمہ کو امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں بیان کیا. اس کو بہجت النبوس میں عطا کیا. اس کو طبقات الاولیاء میں روایت کیا گیا. الصلات والبشر میں بیان کیا گیا. اب وہ کہتے ہیں اٹھا تو وہ آدھی روٹی بدستور میرے ہاتھ میں تھی. پھر امام سمودی روایت کرتے ہیں، سنتے آئیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وصال کے بعد حضور سے توسل، حضور سے استغاثہ کا تعلق جو آقا کی بارگاہ میں ہے، ائمہ محدثین اولیاء صلحاء اور اکابر و اعلام کا وتیرہ اور عقیدہ کیا رہا. آپ چھوڑ دیجئے آج حیدرآباد دکن کے علماء کیا کہتے ہیں، چھوڑ دیں ان کی بات. آج میں کیا کہتا ہوں چھوڑ دیں، میری بات اٹھا کر پھینک دیں، دیوار پر پھینک دیں. دہلی اور اجمیر کے علماء کیا کہتے ہیں، پھینک دیں ہماری بات. پاکستان کے، عرب کے، عجم کے کیا کہتے ہیں، چھوڑ دیں. ارے بھائی 1000 سال پیچھے اور پوری 1000 سال کی تاریخ میں ائمہ حدیث، ائمہ فقہ، ائمہ تفسیر، ائمہ عقیدہ اور اسماء و رجال کے محققین اور جرح و تعدیل کے ائمہ جو اپنی کتابوں میں تسلسل سے لکھتے چلے آئے ہیں اور جس کو رد نہیں کیا، انکار نہیں کیا، ارے ان کے عقیدے کو اپنا لیا جائے. وہ امت کا تسلسل کا عقیدہ ہے. اور پھر وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ امام ابو عبداللہ محمد بن ابی زرہ، اب ان کی روایت لیتے ہیں کہ ان کو بیان کرتے ہیں کہ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن محمد ابی زرہ، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ، ابو عبداللہ بن اور ابی عبداللہ الخفیف ایک اولیاء اللہ میں سے تھے، اور ہم شیراز سے چلے، ایران کے شہر شیراز سے مکہ معظمہ گئے اور وہاں حاضری دے کر کعبۃ اللہ کی. حج کے بعد ہم مدینہ پاک حاضر ہوئے. فدخلنا مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تینوں پہنچے مدینہ پاک. تو میں چھوٹا تھا. بیان کرتے امام ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں عمر میں چھوٹا بچہ تھا، مجھے بڑی بھوک لگی تھی. میں نے اپنے والد کو کہا، اور امام ابو عبداللہ بن خفیف بہت بڑے اجل علماء اور اولیاء میں سے تھے، ان دونوں کو کہا ابا جی اور چچا جان کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے. خیر انہوں نے بات سن لی. ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور بارگاہ میں جا کے وہ ہمیں، میرے والد مجھے لے کر حضور کے روضہ اطہر مواج شریف کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر تو مجھے کہا اب کہہ جو کہنا ہے آقا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انا ضیفک اللیلہ، آقا آج کی رات میں آپ کا مہمان ہوں. بس یہ کہہ کر ہم بیٹھ گئے مراقبے میں. مراقبے میں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد میرے والد گرامی نے اپنا سر اٹھایا، کبھی روتے تھے کبھی ہنستے تھے. ہائے ہائے، کبھی روتے تھے کبھی ہنستے تھے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ پوچھا، انہوں نے کہا کہ بیٹے ابھی میری آنکھ لگی. فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فوادع فی یدی دراہم، تم نے عرض کیا حضور میں بھوکا ہوں، ہم آپ کے مہمان ہیں، میری آنکھ لگی، آقا علیہ السلام ابھی تشریف لائے اور جھولی بھر کے درہم آ کے مجھے دے گئے، فرمایا بیٹے درہم لے لو، درہم میرے ہاتھ میں رکھے، ففاتح یدہ فاذا فیہا دراہم، آنکھ کھولی اور ہاتھ کھولے تو درہم حضور کے ہاتھ میں تھے، امام ابو عبداللہ کے ہاتھ میں درہم تھے، جو حالت خواب میں حضور دے گئے تھے وہ عالم بیداری میں موجود تھے، اور وہ کہتے ہیں خدا کی قسم جتنے دن مدینہ پاک میں رہے ہم انہی درہموں سے خریداری کرتے رہے، آقا کے دیے ہوئے درہم پھر بچ گئے، اور شیراز واپس جانے تک ہر روز ہر رات جو خرچہ کیا انہی دراہم مصطفیٰ پہ کیا، حضور کی عطا کردہ درہموں سے۔ بارک اللہ فیہا الی ان رجعنا الی شیراز وکننا ننفق منہا، شیراز گھر پہنچنے تک حضور کے عطا کیے ہوئے درہم ہی ہمارے کام آتے رہے۔ اب یہ فقہ شافعی کے امام ہیں، امام متمسک بسنہ ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، یہ جو بیان کر رہے ہیں، اور 371 ہجری میں ان کا وصال ہوا، اب اندازہ کر لیجئے، یہ ان کو بیان کرتے ہیں، یعنی ائمہ نے اس طرح بے شمار محدثین نے، ائمہ نے ان چیزوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے روایت کیا ہے، بے شمار ائمہ محدثین نے روایت کیا۔ اب اسی طرح امام قرطبی نے اس کے تحت بیان کیا، دیگر ائمہ محدثین نے، امام ماوردی نے الاحکام السلطانیہ کے تحت روایت کیا، یہی آقا علیہ السلام کی مزار اقدس پر آنا، پکارنا، توسل کرنا، تشفع کرنا، اور حضور کا آ کر غلاموں پر کرم فرما دینا۔ اب میں علماء یا آج کے واعظین کی باتیں نہیں سنا رہا، امام ماوردی الاحکام السلطانیہ اٹھا کے دیکھیے صفحہ 197، امام بیہقی کی شعب الایمان جلد 3 صفحہ 495 496، امام ابن عساکر تاریخ دمشق جلد 2 صفحہ 408، امام ابن الجوزی ابن قدامہ کی المغنی، امام نووی کی الایضاح، امام نووی کی شرح المہذب، ابن کثیر کی کتاب الغرض، ابن الجوزی کی مسیر العزم، یہ سارے ائمہ محدثین، اس طرح امام زبیدی کی الاتحاف، امام قرطبی کی تفسیر الاحکام، ان تمام کتب میں، مقامات میں ائمہ محدثین نے ایسے واقعات کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا، اور اس سے حضور کے وصال کے بعد توسل کو جائز قرار دیا، توسل کو سنت قرار دیا، اور اس کی مشروعیت پر دلائل قائم کیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر جا کر، اور امت کا اس کے بعد۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی، اب اس کی روشنی میں آگے آ جائیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تو تھا وصال کے بعد، وصال کے بعد اب ائمہ محدثین کہتے ہیں، جیسے اتبی کا واقعہ بھی ہو گیا اور دیگر واقعات بھی آ گئے، اس پر آگے محدثین بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس کے بعد ایسے لوگ بھی تھے کہ کوئی مشکل مدینہ طیبہ میں آتی، وہ دوڑ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضور کو پکار کے آواز دیتے، اور پکار کر حضور کی قبر انور پر آواز دے کے کہتے ایا قبر النبی و صاحب الا یا غوثنا لو تعلمون، اے ہمارے غوث، اے مددگار، اے قبر مصطفیٰ اور اے قبر صاحبان، ہم مصیبت میں ہیں۔ یہ پکارتے، اسی لمحے اہل مدینہ کی مشکل ٹال دی جاتی۔ اس کو امام ابو اسحاق القرشی کے حوالے سے امام بیہقی نے روایت کیا، امام بیہقی نے شعب الایمان حدیث نمبر 4177 میں روایت کیا، حدیث نمبر 4177 میں روایت کیا گیا۔ اب اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ جیسے یہ جاؤ کا کسیت، یہ سارا کچھ بیان آیا اور اس کے تمام ریفرنسز آئے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریق تھا کہ جو فیض زندگی میں عطا کرتے، وہ فیض وصال کے بعد حضور نے جاری رکھا قبر انور سے قیامت تک، اور معمول تھا صحابہ کرام کا
کہ حضور کی حیات ظاہری میں جس طرح فیض لیتے اسی طرح فیض لینے کے لیے، مدد لینے کے لیے، خیر و برکت لینے کے لیے حضور کی قبر انور پہ حاضر ہوتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اور روایت نہیں، حضرت ابو الجوزاء روایت کرتے ہیں، اور امام دارمی نے اس حدیث کی تخریج کی، امام دارمی نے، امام ابو الجوزاء کی روایت، وہ کہتے ہیں کوہتا اہل المدینۃ قحطا شدیدا، حدیث کے لفظ ہیں کوہتا اہل المدینۃ قحطا شدیدا، کہ اہل مدینہ کو بڑے شدید قحط کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ یہ حدیث امام دارمی نے اپنی سنن میں روایت کی، باب نمبر 15 میں، اور حدیث کا نمبر 92 ہے۔ خطیب تبریزی صاحب مشکات نے مشکات المصابیح میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 5950، اور اس طرح پھر امام ابن الجوزی نے، امام سبکی نے، امام قسطلانی نے، امام زرقانی نے بلا استثناء آگے اس حدیث کو روایت کیا کہ امام ابو الجوزاء اوس بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام کا دور ہے، کوہت اہل المدینۃ قحطا شدیدا فشکوا الی عائشہ فقالت، وہ شکوہ لے کر آئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑا قحط ہے اہل مدینہ، خشک سالی سے ختم ہو گئے، فصلیں اجڑ گئیں، قحط زیادہ ہے۔ اب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ نماز استسقاء پڑھو، اللہ سے بارش مانگو، نہیں، حدیث کے لفظ سنیے، فشکوا الی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، شکایت لے کے آئی، فقالت انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاجعلوا منہ قوا الی السماء حتی لا یکون بینہ وبین السماء سقف۔ حضرت ام المومنین نے فرمایا جاؤ روضہ رسول پر، اگر قحط ہے بارش نہیں ہوتی تو حضور کی قبر انور پر جاؤ، اور جا کے قبر انور کے اوپر چھت میں سوراخ کر دو، اور ایسا سوراخ کرو کہ روضہ رسول اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے۔ فَاجْعَلُوا مِنْهُ قُوًّا إِلَى السَّمَاءِ، صحابہ کرام گئے، انہوں نے آسمان تک سوراخ کر دیا، اس چھت میں کوئی پردہ نہ رہا، حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ، قَالَ فَفَعَلُوا فَمُطِرْنَا مَطَرًا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ حَتَّى تَفَتَّقَتْ مِنَ الشَّحْمِ فَسُمِّيَ عَامَ الْفَتْحِ۔ انہوں نے سوراخ کر دیا، اسی وقت قبر انور کا پردہ اور آسمان کے مابین ہٹنے کی دیر تھی، پردہ کوئی نہ رہا، ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ مدینہ پاک کی وادی میں ہر سو سبزہ اگایا، اور اتنا سبزہ اگایا کہ کھا کھا کے اونٹ فربا ہو گئے، اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اونٹ چربی سے پھٹ جائیں گے، اور اتنی بارش ہوئی، اتنی سیرابی ہوئی کہ اس کا نام مدینہ کی تاریخ میں عام الفتح، یعنی پیٹ پھٹنے کا سال رکھ دیا گیا۔ سبزے کھا کھا کے جانوروں کے پیٹ پھٹنے کو آتے تھے۔ یہ حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صلاۃ الاستسقاء کی بجائے روضہ رسول سے توسل کرنے کا حکم دے رہی ہیں، حکم عائشہ صدیقہ ہے، اور کسی ایک صحابی نے انکار نہیں کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ام المومنین آپ سنت تو صلاۃ الاستسقاء ہے، بجائے اس کے کہ آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم جا کے نماز استسقاء پڑھیں، آپ ہمیں روضہ رسول کی طرف بھیج رہی ہیں، اعتراض نہیں کیا۔ اور سب صحابہ نے جا کے حضور کی قبر انور سے توسل پڑھا کیا، تو پتہ چلا کہ قبر مصطفیٰ سے بعد از وصال توسل کرنا حکم عائشہ صدیقہ ہے، اور اجماع صحابہ کرام، تمام صحابہ کا اجماع ہے۔ اب یہاں یہ بات عرض کر دوں، جہاں آقا علیہ السلام کے توسل کی شان آئی، حضور کے استشفاء کی شان آئی،
اختیارات کی شان آئی، تصرفات کی شان آئی، وہاں یار لوگوں نے سندوں میں کمزوریاں نکالنے کی باتیں کی، جھوٹی جرا کر کے راویوں پہ تان کی کوشش کی۔ اب یہ حدیث ابو الجوزا جو قیامت تک کے دن کے لیے، قیامت تک کے لیے سند ہے، حدیث ابو الجوزا یہ سند ہے اس بات کے لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور سے توسل صحابہ کرام کرتے رہے اور عمر بھر کرتے رہے، ہمیشہ کے لیے کرتے رہے۔ اب اس پر جو بات کہنے والی ہے، اس کے راوی ہیں، بعض لوگوں نے ان راویوں پر جرا کر کے غلط اعتراض کر کے حدیث کو ضعیف کہنے کی کوشش کی۔ سن لیں، اس کے پہلے راوی ابو نعمان عارم ہیں جن پر اعتراض کیا گیا کہ ان کو آخر عمر میں اختلاط ہو گیا تھا۔ ابو نعمان عارم، اس پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں حدیث ابو الجوزا روضہ رسول سے بارش کے لیے حضور کی قبر انور سے توسل کرنا۔ اس حدیث کے راوی ابو نعمان محمد بن الفضل السدوسی ان کا نام ہے۔ میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں علامہ ذہبی کہ امام دار قطنی نے کہا کہ ان کو وفات سے پہلے آخر عمر میں اختلاط ہوا۔ اختلاط کہتے ہیں حافظے میں کمزوری ہو جاتی ہے تھوڑی سی۔ ہر محدث اور امام نے لکھا کہ یہ ثقہ تھے، صدوق تھے، ان کے ثقہ ہونے صدوق ہونے پر کسی امام جر و تعدیل نے آج تک اعتراض نہیں کیا۔ صرف یہ ہوا کہ آخر عمر میں اختلاط ہو گیا، بھولنے لگ گئے تھے کچھ معاملات کو، تو امام دارقطنی کہتے ہیں کہ اختلاط آخر عمر میں ہوا، مگر اختلاط ہونے کے بعد ان سے کوئی حدیث منکر ثابت نہیں ہوئی، روایت نہیں ہوئی، لہذا ان کی حدیث ثقہ رہی۔ حافظ عراقی التقیید والایضاح میں بیان کرتے ہیں، امام ذہبی کے اسی قول کو بیان کرتے ہیں کہ موت سے تھوڑا پہلے تغیر واقع ہوا اور اس کے بعد انہوں نے کوئی حدیث روایت نہیں کی۔ یہ حدیث ان کے تغیر اور اختلاط سے پہلے دور کی روایت کرتا ہے، جس دور کی ثقافت پر کل ائمہ کا اتفاق۔ یہی بات حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب جلد 2 صفحہ 200 میں کی اور کہا کہ یہ ثقہ ہیں، آخر عمر میں وہ جو اختلاط واقع ہوا حدیث سے صحیح اس سے پہلے روایت کر چکے تھے۔ لہذا امام بخاری اس راوی سے اپنی کتاب الصحیح میں 100 سے زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ جس ابو نعمان سے امام بخاری الجامع الصحیح میں 100 سے زیادہ حدیثیں روایت کریں، اس راوی نے روضہ رسول سے توسل کی بات کی تو اس پر ضعیف کا الزام لگایا۔ ارے امام بخاری بھی بھول گئے کہ جس پر امام بخاری اعتماد کریں اس پر آج کا کوئی شخص کس طرح اعتراض وارد کرتا ہے۔ ان کو امام بخاری نے ان سے روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے ان سے روایت کیا، امام ابن ابی حاتم رازی نے ان سے روایت کیا، اور سب نے کہا کہ حدیثیں ان کے اختلاط سے پہلے سنی گئیں۔ التقیید والایضاح صفحہ 462 کو اٹھا کے دیکھیے۔ امام داروی جو امام بخاری کے شیخ ہیں انہوں نے حدیث روایت کی۔ اب پھر اس حدیث کے دوسرے راوی سعید بن زید ابو الحسن البصری ہیں۔ میں پوری سند پہ جب بات کرتا ہوں، تعدیل کرتا ہوں۔ دوسرے راوی وہ حماد بن زید کے بھائی ہیں۔ اب ان سعید بن زید ابو الحسن البصری ان پر بھی امام ذہبی الکاشف کے اندر بیان کرتے ہیں کہ یہ اتنے ثقہ راوی ہیں کہ امام مسلم نے ان سے روایات لی ہیں، اور امام یحییٰ بن معین نے ان کو ثقہ کہا، جن کو امام ابن معین ثقہ کہے، اور امام مسلم اپنی صحیح میں جن سے روایت لیں اس راوی پر جرا کر کے اس کو ضعیف کہنے کا حق کس کو پہنچتا ہے؟ پھر حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان پر مفصل بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں امام عسقلانی نے وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں، امام بخاری، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ سعید بن زید ابو الحسن البصری ہوا صدوق و حافظ۔ جب حدیث کے
الفاظ تعدیل میں صدوقن حافظن آ جائے تو دنیا کا کوئی محدث اس راوی کی روایت کو رد نہیں کرتا۔ پھر امام یحییٰ بن معین نے کہا کہ سعید بن زید وہ راوی ہوا ثقۃ۔ امام بخاری نے التاریخ الکبیر جلد 3 صفحہ 472 میں کہا۔ امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ جلد 7 صفحہ 278 میں کہا کہ یہ راوی سعید بن زید ابو الحسن بصری ہوا ثقۃ۔ امام اجلی نے کہا وہ ثقہ ہیں، امام ابو زرع نے کہا کہ وہ ثقہ ہیں، امام ابو جعفر دارمی نے کہا کہ وہ ثقہ ہیں، امام حبان بن بلال نے کہا کہ وہ ثقہ ہیں، امام ابن عدی نے الکامل میں کہا کہ وہ ثقہ ہیں۔ ارے امام احمد بن حنبل نے کہا وہ ثقہ ہیں، لیس بہ باس، جس پر امام احمد بن حنبل جس کے روایت کی ثقات پر اعتراض نہ کرے، کسے حق ہے اگر اسے علم الحدیث کی ہوا بھی لگی ہو تو وہ اس کے اوپر جرح کرنے کا حق نہیں رکھتا، ضعف کا الزام نہیں دے سکتا۔ اور امام ابن معین نے کہا لیس بہ باس ہو ثقۃ۔ اس کو ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں، امام اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں، امام احمد کا قول ذہبی نے میزان الاعتدال میں، ان تمام کتب میں اٹھا کے دیکھیے اس کو روایت کیا، اور لسان المیزان کی جلد 1 صفحہ 13 پر بیان کیا۔ 2 راوی ہو گئے، پوری سند اس پر مدار ہے۔ وصال کے بعد مزار سے بھی توسل کرنا، آقا تو ایک طرف رہے، اس میں حضور کو پکارا بھی نہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ وہ جو پہلے حدیثیں دی اس میں آ کے لوگوں نے آقا کو پکارا تھا، یا رسول اللہ میں گناہگار آیا ہوں، طلب بخشش کے لیے آیا ہوں، شفاعت اور توسل کے لیے آیا ہوں، اس میں آقا کو پکارا تھا۔ حدیث ابی الجوزاء